أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عثمان مجید ہے اور ہم نے قرآن پاک کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ کی تھی اور ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے اور اس کی آیات کا مطالعہ کر رہے تھے اور آج کی ہماری آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس آیت کے اندر ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہمیں مختلف لیسنز ملتے ہیں، کیا ٹیچنگز ملتی ہیں اس کے اندر، جس سے ہم اپنے پرپز آف لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے، کیوں ہمیں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، تاکہ کیوں ہمیں خلیفہ اور نائب بنایا ہے کہ ہم اس دنیا کے اوپر حکومت کریں، اس دنیا کے انسانوں کو سنوار سکیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا سکیں اور دوسرے انسانوں کی زندگی کو بھی بہتر بنا سکیں اور ان کو اسلام کی طرف راغب کر سکیں اور اسلام کو ایز این اٹریکٹیو ریلیجن پیش کریں، نہ کہ کوئی اولڈ اسکول ریلیجن، کیونکہ ہماری جو قرآن ہے، ہماری کتاب ہے، یہ آسمانی کتابوں میں سے سب سے جو کہہ سکتے ہیں کہ لیٹسٹ کتاب ہے۔ ہمارے ریلیجن سب سے لیٹسٹ ریلیجن ہے، تو ہمیں یہ فیل نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اولڈ اسکول ہیں۔ جو باقی میجر ریلیجنس ہیں جیسے یہود و نصارہ کا، وہ ہم سے پہلے کے ریلیجنس ہیں۔ تو جب کوئی نیا نبی آتا ہے، جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری نبی ہیں، تو ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو جب کوئی نبی آتا ہے تو وہ ایک سسٹم لے کے آتا ہے۔ سسٹم کیسے لے کے آتا ہے؟ اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو سکھاتے ہیں، ان پر کتاب نازل کرتے ہیں یا ان کے اوپر وحی نازل کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ اب قرآن پاک نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسٹم کو امپلیمنٹ کر کے ہمیں بتا دیا اور ہمارے لیے وہ کتاب چھوڑ دی، اپنی سنت چھوڑ دی اور اپنی ٹیچنگز چھوڑ دی، اپنی سیرہ چھوڑ دی، جس کے ذریعے ہم ان سے لیسنز لے کے اپنا سسٹم امپلیمنٹ کر سکیں، اپنا سسٹم بنا سکیں، کیونکہ ہمارا سسٹم از دا لیٹسٹ سسٹم اینڈ اٹ از دا موسٹ پاورفل سسٹم۔ ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کیا تھی، وہ ایک بہترین ریاست تھی۔ اس کے اندر اکانومیکلی نو ایشوز، ڈیفینسو نو ایشوز، اوفینسو نو ایشوز، کیونکہ وہ اٹیک بھی کرتے تھے، وہ ڈیفینڈ بھی کرتے تھے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں نے وہ ڈیفینڈ کیا، کبھی جا کے اٹیک نہیں کیا۔ سب سے پہلا غزوہ بدر، اس میں 313 تھے۔ ہمیں ہمیشہ سے یہی سکھایا گیا کہ اس میں 313 تھے اور چند گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، 2 اونٹ تھے، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا گیا کہ اس کے اندر حملہ کرنے مسلمان گئے تھے۔ ہمیں ایک اولڈ اسکول اور ڈاؤن ٹروڈن اور شاید کہہ لیں کہ معاذ اللہ گھسا پٹا سا اسلام پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے جی بیک فٹ پہ کھیلتے آئے ہیں۔ پہلا غزوہ ہی ہم نے اٹیک کیا تھا جا کے۔ تو ابھی ہمارا کام ہے کہ اسلام کو سیکھیں اور اس کو اس طرح سے پریزنٹ کریں کہ ہماری اگلی جنریشنز ایک دلیر جنریشن پیدا ہو، نہ کہ وہ اپنے ہی دین کے اوپر خود کو اولڈ اسکول سمجھتی ہو اور وہ یہی ماڈرنائزڈ سوسائٹیز کو فالو کرتی ہو۔ ماڈرنائز ہمیں اپنے اندر فیل کرنا چاہیے کہ وہ کرسچینز یا وہ جیوز، ان کا تو پرانا ریلیجن ہے، ہم لیٹسٹ ریلیجن سے ہیں، ہم ماڈرن ہیں، ہم لیٹسٹ جنریشنز ہونے چاہیے، یا ہمارے اندر وہ فیل ہونی چاہیے کہ ہم اس لیٹسٹ ریلیجن کے فالو کرنے والے ہیں، ہم وہ اولڈ اسکول ریلیجنز کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے نبی ان کے بعد آ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمیں ایک سسٹم پرووائڈ کر کے چلے گئے ہیں، اور سسٹم کے بعد ہمیں ایک بک بھی پرووائڈ کر کے چلے گئے ہیں۔ اس بک کے اندر سسٹم کیسے چلانا ہے، کائنات کے راز کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے، اس دنیا کو کیسے سنبھالنا ہے، اس دنیا کے اوپر کیسے چلنا ہے، وہ سب موجود ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور باقی ہے، لیکن وہ بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کتاب اور ان کی نبوت کا اقرار کریں گے۔ تو خیر ہم اپنی آیت کی طرف آتے ہیں، اس کے اوپر ایک انشاءاللہ ہم لمبی ڈسکشن کریں گے سسٹمز کے اوپر، اور اب ہماری آج کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا بسم اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، الحمدللہ رب العالمین اپنا تعارف کنٹینیو کیا، الرحمن الرحیم کہہ کے اپنا تعارف کے اندر اپنی رحمت کی امید دلائی، اپنی رحمت کی وسعت بتائی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، وہ بنا کسی ڈسکریمنیشن میں سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا خود کو دکھانے کے لیے، اور خود کو پھر بھی غیب میں رکھا، اور ہمارے لیے قرآن پاک اس دنیا میں ہمارے لیے دیا، جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، اس کے غیب پر ایمان لا سکیں۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، رحمت کی امید دلانے کے بعد ہمیں تھوڑی سی ریسٹرکشنز لگائی گئی، تھوڑے سے لمیٹائز کیا گیا، کہ لمیٹائز ان دا سینس آف کہ کہیں ڈھیل نہ مل جائے، کہیں یہ رحمت کی امید لگا کر
اپنے اعمال چھوڑ نہ بیٹھے، رسول اللہ کی سنت نہ چھوڑ بیٹھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کیا، اس کو وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ڈرایا کہ کہیں میری رحمت کی امید میں آ کر کسی گمراہی میں نہ چلے جانا، بلکہ اپنے آپ کو بیلنس کرنا، میری رحمت کی امید بھی رکھنا، اور میرے غضب اور میرے عدل اور میرے انصاف سے بھی ڈرنا۔ اس کے بعد آتی ہے آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے تمام راز سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں، اور سورہ فاتحہ کے تمام راز اس ایک آیت کے اندر موجود ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں مانگتے اور نہ مانگیں گے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ عبادت کے معنی آتے ہیں پرستش میں، پوجا کرنے میں، فرما برداری میں اور غلامی میں، اور یہ تمام جو مطالب ہیں وہ بیک وقت اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ تمام مطالب اس کے اندر پورے فٹ آتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام بھی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بھی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بھی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پرستش یعنی پوجا یعنی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر تمام مطالب پورے آتے ہیں۔ اس کے اندر آتا ہے کہ پھر اس کے اندر ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ شرک کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ایکچولی شرک کا انکار کیسے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، شرک ایک عظیم ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک کے بارے میں بہت سخت آیات ہیں، بہت سخت وعید ہے، اور شرک سے بچنا چاہیے، اور سٹارٹ کے اندر ہی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ شرک سے بچنا اور میری ہی عبادت کرنا اور مجھ ہی سے مدد مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی تھی، جس کے اندر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے زندہ جاوید، اے قائم، میں تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے خود کو سبمٹ کرتا ہوں، اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میری مدد فرمائیں۔ کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو سبمٹ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یا ان کے سامنے جھکتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، کیونکہ سب آپ کے ذریعے ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب قدرت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، پھر وہ چاہے آپ کوئی تعویذ گلے میں لٹکائیں یا کیسے بھی کریں، اگر آپ کا بھروسہ اس چیز پر ہے تو آپ میٹیریلسٹک ہو رہے ہیں، اور میٹیریلسٹک یعنی کہ آپ اس کی پوجا کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس سے امید لگا رہے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کسی ایسی چیز پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچائے گی، تو یہ ایک بہت غلط بات ہے، کیونکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ بھروسہ کسی اور چیز پہ کر رہے ہیں، یہ شرک میں آئے گا۔ اور یہی آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہمیں شرک سے بالکل دور رہنا ہے، پاک رہنا ہے۔ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اس کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، مالک یوم الدین، پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ اب میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، یہ مجھ سے جو مانگے وہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح جواب دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ایک دعا بھی ہے سورہ فاتحہ، جیسے اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، تو ہمیں یہ آداب دعا بھی سکھائے جا رہے ہیں کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کریں، پھر اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ ہمارا اور ان سے کیا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمارا اللہ کے ساتھ، کہ ہم اللہ ہی سے عبادت مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اور کسی سے نہیں مانگتے اور نہ مانگیں گے، ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، انہی سے مدد مانگتے ہیں، انہی سے دعا مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، نہ مانگیں گے، کسی اور کی نہ عبادت کرتے ہیں نہ کریں گے۔
ہمیں آداب دعا بھی سکھائے جا رہے ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اب میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہی دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں اب جو میرا بندہ مانگے گا میں قبول کروں گا، تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی چیز مانگنی ہی چاہیے. اب انسانی عقل تو، اب میرے جیسے کوئی بندہ ہو جو میٹیریلسٹک ہو، جو دنیا میں رہتا ہو، تو وہ یوں ہی مانگے کہ یا اللہ پیسے دے دے، مطلب زیادہ سارے پیسے دے دے، مطلب کچھ ایسی چیزیں دے دے جس کے ذریعے میں امیر بن جاؤں، مجھے طاقت دے دے، مجھے پیسہ دے دے، مجھے خوبصورتی دے دے. لیکن اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، تم نے کیا مانگنا ہے. پھر آگے آتا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو وہ آگے ہمیں اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں کہ آپ نے کیا مانگنا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب مانگو مجھ سے، تو اب انسان بہت ساری لو گریڈڈ چیزیں مانگ سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو سکھا رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیا چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، تم نے کیا مانگنا ہے. اس کے اوپر بھی ہم اگلی آیت کے اوپر یا نیکسٹ ویڈیو کے انشاءاللہ پوری ڈسکشن کریں گے. اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے اندر ہمارے پاس جو وہ آتی ہے مختلف آیات آگے قرآن کے اندر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں وہی ریلیٹ کریں گی کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. جب وہ قدرت رکھتے ہیں تو پھر انہی سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا ہے. اور پہلی آیت جو عبادت کی ہے، پہلا جو پارٹ ہے ایاک نعبد، تو اس کے اندر عبادت، اطاعت و فرما برداری، کہ آپ ہی کی اطاعت ہوگی، آپ ہی کی فرما برداری ہوگی. اب کوئی چاہے مجھے باہر سے ایکسٹرنلی میرے اوپر کچھ امپوز نہیں کر سکتا کہ تم نے یہ کرنا ہے، یا سوسائٹی میرے اوپر کچھ پریشر اپلائی کر کے کچھ یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. جو میرے اللہ نے کہا ہے میں نے وہی کرنا ہے. آپ سبمٹ کر رہے ہو اپنے ول کو. یو ہیو ٹو سبمٹ یور سیلف، مطلب یو ہیو ٹو، اف یو آر مسلم یو ہیو ٹو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود سکھا رہے ہیں، ہمیں خود بتا رہے ہیں اور ہم سے کہلوا رہے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو اکنالج کریں. اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے اور انہی سے مدد مانگنی ہے. اور اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو ہم اپنی تمام تر طاقتیں اور قوتیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی عطا کی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کریں کہ ان کے ذریعے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، آپ ہی مجھے فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ نے ہی مجھے سب کچھ دیا. ہم دنیا کے اندر مختلف کاموں کے لیے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ان کو ایز اے اسباب ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ بس کہ یہی مجھے دے گا. پھر وہ چاہے آپ کسی وہ صوفیہ کرام کے پاس جائیں، آپ کسی بھی شخص کے پاس جائیں، آپ کی امید ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے درمیان کہ ہم لوگوں سے مانگتے ہیں اگر وہ ایز اے اسباب آپ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو کام کرنے پڑیں گے لوگوں کے ذریعے، آپ کو ضرورت پڑے گی آپ لوگوں سے جا کے مدد مانگیں. آپ ان کو ایز اے اسباب یا ان سے مانگ سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن شفا تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو اب یہ نہیں کہ انسان ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اگر آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو اس کو ایز اے اسباب ٹریٹ کرنا چاہیے. امید ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لگانی چاہیے. اور جو تمام تر اسکلز اور طاقتیں ہیں آپ کی، ان کو بھی آپ اللہ کے سامنے سبمٹ کر رہے ہیں کہ ان سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، آپ ہی ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسے بار بار آئے گا. اور جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم بھی پرووائڈ کر دیا ہے قرآن پاک. اب قرآن پاک کو ہم اگر لے کے ایز اے سسٹم، تو ہمیں اس پراپر سسٹم ہمیں پرووائڈ کیا گیا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں تو ہمیں انہوں نے قرآن پاک دے دیا، اور یہ قرآن پاک کامل ہے، تو یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے اس دنیا کو چلانے کے لیے سسٹم بھی موجود ہے. جب اس سسٹم کو کیسے چلانا ہے وہ اس قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اکنالج بھی کرا رہے ہیں یہ باتیں کہہ کر کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں. اور آگے مختلف سورہ ملک کی بھی آیت ہے قل هو الرحمن، کہ کہو کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، آمنا، اور اس پر ایمان لاؤ، بھی وعلیہ توکلنا، اور انہی پر توکل کرو اور انہی سے امید لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے. اور اس کو کہو، یہ بھی کہا کہ تاکہ تمہارے دل میں یہ چیز اکنالجمنٹ پروڈیوس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانا ہے،
اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ شہین قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز پرووائڈ کی. اب ہمارا کام ہے اس کے اندر سے چیزیں ایکسٹریکٹ کریں اور ان چیزوں کے اوپر عمل کریں اور اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کریں، اس دنیا کے اوپر امپلیمنٹ کریں. کیونکہ مسلمان ایک امت ہے اور یہ امت پوری دنیا کے اندر موجود ہے. پوری دنیا کو ہمیں ایک ساتھ ملنا چاہیے. لیکن ہم سب جانتے ہیں ہم اس وقت فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سیکٹرینیزم کی گیم کھیل رہے ہیں، ہم دوسروں کے اعلی کار بنے، ہم شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اس کے اندر بیٹھے پڑے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹیلڈ بات کریں گے انشاءاللہ. اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. اللہ تعالیٰ ہی مشرق اور مغرب کے رب ہیں، پالنے والے ہیں. لا الہ الا هو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتخذه وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا کارساز سمجھو. فاتخذه وکیلا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا کارساز سمجھو اور انہی سے اپنے کاموں کو، اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرو. اس آیت کے اندر بھی جب ہم دعا کر رہے ہیں تو ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر کے، ثنا بیان کر کے، بزرگی بیان کر کے، پھر اللہ تعالیٰ کا پورا تعارف کرا کے، پھر اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ ہمارا اور ان کا کیا رشتہ ہے، پھر اپنی دعا آگے جو ہے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ ضرورت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سیدھے رستے پر چلائیں اور ان لوگوں کے رستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان پر جن پر آپ کا غضب نازل ہوا. یہ ایک بہت عظیم دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں سکھا رہے ہیں. اس کی عظمت کا ہمیں اکنالجمنٹ ہونی چاہیے اس بات کی، کیونکہ یہ ایک ایسی عظیم دعا ہے. اور نماز کے اندر اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. اگر آپ سورہ فاتحہ مس کرتے ہیں آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو یہاں پہ آپ اپنا تھوڑا سا کنکلوڈنگ پوائنٹ کی طرف لے کے آتے ہیں. ہم اس کو کنورج کرتے ہیں کہ ہم نے سارا ابھی تک کیا پڑھا اور کیا سیکھا، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری باتیں ختم، ہم نے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کسی سے نہیں مانگنا. ہمیں ضرورت پڑے گی کسی مدد کی، ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے، کسی اور سے نہیں کریں گے. ہم اپنی ول کو اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پوجا یعنی عبادت کرتے ہیں. ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرتے ہیں اور ہم اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو ہی ہماری مدد فرما، کیونکہ تیرے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نہ کریں گے. تو ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور نہ کسی اور سے مدد مانگیں گے. تو یقیناً اب آپ ہی ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہی ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، تو ہمیں آپ ہی سے مدد چاہیے. تو اس کے اندر ہر طرح کے شرک کی نفی ہو گئی، ہر طرح کی اپنی طاقتوں اور قوتوں کی نفی ہو گئی کہ میں کوئی سیلف میڈ انسان نہیں ہوں. ایک سیلف میڈ ایک ٹرم ہے نا، نیو ٹرم ہے، تو سیلف میڈ نہیں ہوں میں، مجھے آپ نے ہی بنایا ہے. یقیناً آپ اپنی تمام تر کوششیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. اگر آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جو بھی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ نہ پہنچانا چاہتے ہوں تو آپ اس فائدے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے. اگر دنیا کے تمام انسان ایک طرف ہو جائیں اور وہ کسی ایک انسان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہوں تو وہ نہیں پہنچا سکتے. کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے اندر شامل نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہوں اور تمام دنیا اور تمام کائنات ایک طرف ہو جائے اور اس کو نقصان اور ضرر پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی اس کے اندر شامل نہیں ہے. تو ہم اپنی تمام تر ول، تمام تر سکلز، تمام تر طاقت، تمام تر پاور اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں. یا اللہ تو ہی ہے، کوئی نہیں ہے آپ کے سوا. صحیح؟ جیسے ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی مشرق اور مغرب کے پالنے والے ہیں اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو انہی کو اپنا کارساز سمجھو. تو یعنی کہ آپ اپنے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ کسی اور سے مدد نہیں مانگ رہے، آپ کسی اور کی عبادت نہیں کر رہے، سب اللہ کے لیے. اور جب یہ باتیں آتی ہیں تو اس کو اب ہمیں اس دنیا کے اندر کس طرح سے ریلیٹ کرنا چاہیے وہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم اس دنیا کے اندر آئے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، تو اب ہمارا یہ کام ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا سسٹم امپلیمنٹ کریں. وہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیے. وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل کر کے قرآن دیا. اب وہ سسٹم ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ سسٹم ہمارے پاس موجود ہے. ہمارا کوئی اولڈ اسکول ریلیجن نہیں ہے، اس پہ ہم پہلے بھی تھوڑی سی بات کر رہے تھے. تو ہمیں سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس سے سیکھنا ہے.
اور جب ہم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے مدد مانگتے ہیں، جب ہم اپنا سسٹم امپلیمنٹ کریں گے اس سسٹم کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے طرح ہیں، ہم کسی اور سے اپنی سویلائزیشن نہیں لیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، سارے رولز اینڈ ریگولیشنس ہمیں پرووائڈ کیے گئے، ہر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیسے اپلائی کرنی ہے وہ ہمیں پرووائڈ کی گئی ہیں، ہر چیز ہمیں دی گئی ہے، اور جب ہم سبمٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو ماننا بھی پڑے گا، ان کو امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا، یہ ہمارا فرض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے کہ ہمارے اوپر اس چیز کو فرض کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز تو پرووائڈ کر دی ہے، ابھی ہمارا کام ہے کہ ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں، ان کو ایکسٹریکٹ کریں، اور اس دنیا کے اندر امپلیمنٹ کر کے دنیا کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں، دنیا کے انسانوں کو فائدہ پہنچائیں، اور مسلمانوں کو اس انفیریورٹی کمپلیکس سے باہر نکالیں، ان کو بتائیں کہ ان کے پاس کتنی عظیم چیزیں موجود ہیں۔ یہاں پہ ہم کنکلوڈ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بہتر لگا ہوگا، اور اگر آپ کو بہتر لگا تو اس کو آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے، تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔